الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ انعام اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس سے بڑی کوئی دولت کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آدمی کے پاس اسلام نہ ہو تو وہ انسان جانوروں سے بدتر ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ کامیاب آدمی وہی کہلا سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے دین اسلام کی دولت سے سرفراز کر رکھا، اور اہل اسلام کو اللہ تعالی نے بڑے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ ان مواقع کو کام میں لا کر وہ دنیا میں بھی سرفراز ہو سکتا ہے، اور یہاں کے بعد جو اگلی زندگی آنے والی ہے اس میں بھی اسے اعلیٰ درجے کی کامیابی مل سکتی ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک اہم موقع رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ جیسے ہر کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے جس میں منافع بڑھ جاتے ہیں، اور تاجر لوگ اس سیزن کے انتظار میں رہتے ہیں اور پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے منافع کے امیدوار رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں، اور جب رمضان آ جاتا ہے تو اسے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا
کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو فرشتے سرکش شیاطین کو پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ کر سمندروں میں ڈال دیتے ہیں۔ جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرنے والے شیاطین ہیں وہ رمضان شروع ہوتے ہی جکڑ بند ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جنت کے سارے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں، کوئی گیٹ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کھلا ہوا نہیں رہتا۔ اور ہر رات، رمضان کی ہر رات میں ان گنت لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور جتنے ہر رات میں ہوتے ہیں، آخری رات میں ان سب کی تعداد کے بقدر ایک ہی رات میں آزادی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور فرشتے ندا لگاتے ہیں، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو اور برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹو۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کے اثرات ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دیگر مہینوں میں مسجد کا رخ نہیں کرتے، رمضان کا چاند دکھتے ہی ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، مسجد کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ وہ لوگ جو سال بھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، رمضان میں ان کا بھی جی چاہنے لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، صدقہ خیرات کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے۔ بڑے بڑے گنہگار رمضان میں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ سب اسی کے اثرات ہیں کہ شیاطین بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ تو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں، رمضان کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی مرد عورت بالغ عاقل بے روزہ نہ رہے۔ فرض روزہ چھوڑ دینا کسی بھی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک فرض روزہ آدمی چھوڑ دے تو اس کے بدلے میں اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا ثواب اسے مل نہیں سکتا، جو چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا۔ آج ہم ذرا ذرا سے بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، اچھے خاصے جوان ہٹے کٹے اور بے غیرت بن کر کے روزہ خوری کر رہے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چائے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں مسلم محلوں کے اندر۔ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کی بات۔ کوئی آدمی جس کو کوئی عذر نہ ہو بے روزہ نہ رہے۔
اگر روزہ نہیں رکھے گا رمضان میں تو گویا اس نعمت کی ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر رمضان کی راتوں میں ایک مستقل عبادت ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ 20 رکعت پورے مہینے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم نے تو قرآن سن لیا ختم ہو گیا اب چھٹی ہو گئی۔ قرآن سننا الگ سنت ہے اور تراویح مستقل سنت ہے، پورے مہینے پڑھنی ہے۔ اور رمضان کی راتوں کو عبادات سے معمور کرنا ہے۔ کھیل تفریح کھان پان اسی میں نہ گزارا جائے، بلکہ ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں، اس میں راتوں کو گزارا جائے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان و یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ اتنی بڑی بشارت پیغمبر اسلام دے رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر عمل کا بدلہ 10 گنے سے 700 گنا تک ہوتا ہے، سوائے روزے کے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود عطا کرتا ہوں، ان لمٹ بدلہ ہے۔ ایسی شاندار یہ عبادت ہے۔ فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربی۔ ایک تو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، ہر روزے دار اسے محسوس کر سکتا ہے۔ کیسی خوشی دل میں ہوتی ہے کہ اللہ نے روزہ پورا کروا دیا، اور آدمی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، منٹوں کو گنتا ہے، اب 2 منٹ رہ گئے، اب 1 منٹ رہ گیا، اب آدھا منٹ رہ گیا، اور پھر جب وقت آتا ہے افطار کا تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی، اور ایک خوشی ہوگی جب اللہ کے دربار میں یہ پہنچے گا اور اللہ کے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو خوشی سے نہال ہو جائے گا۔ وفرحۃ عند لقاء ربی۔ تو ایک تو روزہ، اور روزہ کامل طور پر رکھنا ہے۔ روزہ ٹوٹنے والی ہر بات سے بچنا ہے، اور ساتھ میں ہر اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے۔ بد نظری سے، بد گوئی سے، بد زبانی سے، گالم گلوچ سے، ہر بات کا روزہ ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کھانے پینے سے بچ گئے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ ایسا روزہ ہمارا شاندار والا روزہ۔ اور فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ اور جو آدمی رمضان کی راتوں میں عبادت کرے ایمان و یقین کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ رمضان کی راتیں عام دنوں کی راتیں نہیں ہیں، یہ رحمت والی راتیں ہیں، مغفرت والی راتیں ہیں۔ ان کو کام میں لانا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور جو آدمی شب قدر میں عبادت کرے ایمان و یقین اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا کہ شب قدر ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور 1000 مہینے کا حساب جوڑا گیا 83 سال بنے۔ تو جس نے ایک رات عبادت کر لی، اس نے گویا 83 سال مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ آخری عشرے میں یہ رات آئے گی، خاص طور پر طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ ان راتوں کو عبادات میں لگانا ہے، جس میں جی لگے۔ قرآن کی تلاوت میں جی لگ رہا ہے وہ پڑھیے، نفلوں میں جی لگ رہا ہے نفلیں پڑھیے، تسبیح میں جی لگ رہا ہے تسبیح پڑھیے، اور کسی نیک کام میں لگیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اعتکاف کیجئے تو 100% شب قدر ملنی ہی ملنی ہے اعتکاف کرنے والے کو، اس کا تو کوئی منٹ ضائع نہیں جائے گا، عبادت میں لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ، یہ قیمتی لمحات، یہ دن اور یہ راتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوں کہ نہ ہوں، آج موقع مل رہا ہے تو اس کو وصول کیا جائے۔ جو وقت گزر گیا، ایک عشرہ گزر گیا ہے، دعا کی جائے کہ اللہ نے جو توفیق دی وہ قبول ہو، اور آگے جو 2 عشرے رہ گئے ہیں دعا کی جائے، ہمت کی جائے، عزم کیا جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خیر اور نیک اعمال کی توفیق ملے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر و برکت، عافیت کا ذریعہ بنائے، اس کی قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔